الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ آج کے دن ہم ایک نیا ٹاپک، ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں بنام ولایت فقیہ۔ اس نام سے تو ہمارے ہاں اکثر دینی طبقہ، ایک ہے عوامی طبقہ، عوامی طبقے میں بھی ایک ہے دینی طبقہ، وہ اس نام سے واقف اور آشنا ہے، لیکن عموماً اس نام کی ولایت فقیہ کی تشریحات وہ سامنے نہیں لائی جاتی، اور نہ ہی اس کے اوپر کسی کتاب کے عنوان سے کوئی درس و تدریس کا سلسلہ اردو زبان میں ہمارے پاس ظاہر ہے۔ اگرچہ الحمدللہ علماء کرام اور بعض سنجیدہ افراد ہماری قوم میں موجود ہیں جنہوں نے اس ٹاپک کو اچھے طریقے سے بیان کیا ہے اور اس کے مناسب ترتیب کے ساتھ اہم نکات کو قرآن و روایات کے ضمن میں ابھارا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ضرورت آج بھی ہمارے معاشرے میں باقی ہے کہ اس کو کھول کے بیان کیا جائے، اور کھول کے بیان کرنے کے لیے ایک فرصت چاہیے۔ حوزہ علمیہ میں الحمدللہ یہ فرصت موجود ہوتی ہے، لیکن عموماً افراد، سینئر افراد جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں یا سستی کا شکار ہو جاتے ہیں یا نہیں معلوم کسی مصلحت کا شکار ہوتے ہیں، لیکن ہماری ایک شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس موضوع کو بیان کیا جائے، اس موضوع کو مطرح کیا جائے، کھول کے ذکر کیا جائے۔ اس کے پہلو جو دینی پہلو ہیں، اعتقادی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے، سیاسی اور اجتماعی اعتبار سے، وہ حتماً بیان کیے جائیں، کیونکہ ولایت فقیہ کی تمام بنیاد وہ قرآن اور روایات اہل بیت علیہ السلام ہے۔ یعنی ولایت فقیہ کلمہ، ولایت اور فقیہ ہر دو قرآنی و روائی کلمہ ہے۔ یہ دونوں کے دونوں مادہ قرآن میں بھی ہیں۔ مولا کا لفظ، ولی کا لفظ قرآن میں متعدد مرتبہ آیا ہے، اسی طرح تفقہ یا فقہ کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے۔ روایات اہل بیت علیہ السلام میں بھی یہ کلمات وارد ہوئے ہیں۔ اس لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نظریہ یہ پیش کیا وہ کاملاً قرآن اور روایات اہل بیت کی دوش کے اوپر یہ نظریہ پیش کیا، نہ کسی فلسفی سے لیا ہے، نہ کسی عارف یا صوفی سے لیا ہے۔ یہ نظریہ اگر لیا گیا ہے تو ائمہ اطہار علیہ السلام اور ان کے پاکیزہ فقہائے اصحاب اور فقہا سے یہ نظریہ لیا گیا ہے۔ ولایت فقیہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کو انشاءاللہ تعالی ہم نے جس کتاب کا اس کو بیان کریں گے، جس کتاب سے، اس کتاب کا نام ہے ولایت فقیہ فقاہت و عدالت۔ یہ ولایت، فقاہت و عدالت نام ہے ولایت فقیہ، اور اس کے ضمن میں کیا ہے؟ ولایت، فقاہت اور عدالت۔ یہ آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالی کی کتاب ہے۔ ولایت فقیہ پہ بہت ساری کتابیں آج کے دور میں لکھی جا چکی ہیں، اور اس موضوع کو بہت وسیع پیمانے پہ تحریر صورت میں لایا گیا ہے، لیکن سارا مواد فارسی اور اردو میں موجود ہے، اور ہونا یہ چاہیے کہ تیزی سے اس کو اردو میں، فارسی اور عربی میں موجود ہے، معذرت اردو نہیں، فارسی اور عربی میں موجود ہے، اور تیزی سے اردو میں لانے کی ضرورت ہے۔ مثلا فقہی طور پہ اس کا جائزہ لیتے ہوئے کتابیں لکھی گئی ہیں، سیاسی طور پہ اس کا جائزہ لیتے ہوئے کتابیں تحریر کی گئی ہیں، اور اسی طریقے سے ایک جامع کتاب جس میں قرآن، روایات اور انسانی زندگی کے اجتماعی پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے یا اعتقادی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے کتاب لکھی گئی ہے۔ ان کتابوں میں بہترین کتب میں سے ایک کتاب آیت اللہ جوادی عاملی کی ہے۔ اگرچہ آغا منتظری کی 4 جلدی کتاب بھی مفید اور اہم کتاب ہے، اور اس میں تمام فقہی مباحث کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے، یا ہر مجتہد نے اپنے جو وسیع ایک فقہی منابع کے اوپر کتاب لکھتا ہے فقیہ نامدار، وہ اس بحث کو ضرور مطرح اپنی کتاب میں کرتا ہے۔ خصوصاً اجتہاد و تقلید کے ضمن میں بھی ایک نوع یہ بحث آتی ہے، یا قضاوت کے ذیل میں کہ فقہ باب میں قاضی کے ذیل میں یا قضاوت کے ذیل میں اس کو رکھا جاتا ہے۔ اس لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی بحث کی کہ اگر اس کو ہم رکھیں، اس بحث کو، تو فقہ میں آیا وہ قضاوت کے ذیل میں بحث ہونی چاہیے،
یا کسی اور مقام پہ، یعنی قاضی کی شرائط جب بیان کی جاتی ہیں تو وہاں پہ ضمنی طور پہ اس بحث کو مطرح کیا جاتا تھا۔ بہرحال کتاب ہم انتخاب کرتے ہیں تاکہ مباحث کو ایک ترتیب سے لے کے چلیں۔ آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالی حوزہ علمیہ کی بزرگ ترین شخصیت ہیں، مرجع تقلید ہیں، اور ایک بڑی تعداد ان کی تقلید کرتی ہے۔ پوری دنیا میں بعض علوم کے اعتبار سے اہل اسلام میں ایک قسم کے نابغہ روزگار ہیں، یعنی ان جیسی شخصیت موجود اس وقت ظاہری طور پہ عالم اس دنیا میں نہیں ہے، نہ عالم اسلام میں ہے نہ عالم اسلام سے باہر۔ وہ کون سے موضوعات ہیں؟ ان میں ایک اولین موضوع ہے قرآن کریم تفسیر کے اعتبار سے، کہ اس پائے کا مفسر شیعہ سنی دونوں جگہوں پہ کوئی اور موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا ان کا پہلو ہے فلسفہ اسلامی، کہ اس پائے کا اور بلندی کے اوپر فائز فیلسوف اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے عرفان میں انتہائی گہری نظر رکھنے والے ہیں، اور فقہ اور اصول کے تو دروس ان کے عام ہوتے ہیں۔ فقہ اور اصول میں بہرحال کئی شخصیات موجود ہیں، ان میں سے ایک آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالی بھی ہیں۔ اسی طرح انہوں نے سیاسی اور اجتماعی اور سیرت کے عناوین کے تحت بھی بڑا باریک بینی کے ساتھ جائزہ لیا ہے۔ ہم ان میں سے اس کتاب کو ولایت فقیہ ان کی کتاب کو شروع کر رہے ہیں۔ انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے مقدمات بنائے ہیں، کیونکہ جو بھی اس بحث کو ابھارے گا اگر وہ فقہی نقطہ نظر سے ابھارے فقہی مقدمات لے کے آئے گا، اگر وہ اس بحث کو اعتقادی پہلو سے ابھارے تو اعتقادی پہلو لے کے آئے گا۔ لہٰذا آغا جوادی عاملی نے بھی اسی طریقے سے اس موضوع کو چونکہ اجتماعی، سیاسی اور اعتقادی پہلو سے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، اس لیے خاص طریقے سے مقدمات لے کے آتے ہیں۔ یعنی اس کتاب میں انہوں نے کوئی بڑی عمیق طریقے سے تفصیلی مفصل طریقے سے فقہی مباحث کو نہیں چھیڑا کہ فلاں فقی کی یہ رائے، فلاں کی یہ رائے ہے، ان کی یہ دلیل ہے، فلاں کی یہ دلیل ہے، اس دلیل کو فقی دلیل اس طرح رد ہے، اصولی دلیل مثلا اس طریقے سے رد ہے۔ نہیں، وہ جس پہلو سے آئے ہیں وہ پہلو کیا ہے؟ وہ پہلو ہے کہ وہ اجتماعی اور اعتقادی پہلو سے آئے ہیں۔ میں آپ کے سامنے پہلے اس کی فہرست کا ایک بیان آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں۔ اس کتاب کے اندر مجموعی طور پہ 7 فصلیں ہیں، اور 7ویں فصل سوال جواب کے اوپر ہے، شبہات اور ان کے جوابات، کیونکہ اس وقت شبہات ہی ابھارے جا رہے ہیں، اور شبہات بھی تعجب کی بات ہے حوزہ علمیہ سے ابھارے جا رہے ہیں، اور بڑے بڑے نام لے کے یہ شبہات ابھارے جاتے ہیں۔ کبھی قومیت کے نام پہ الجھاؤ رکھا جاتا ہے، کبھی امام معصوم کے عنوان سے کہ یہ تو ایک قسم کا نعوذ باللہ معصوم بنا دیا، اس عنوان سے ابھارا جاتا ہے۔ کبھی حدود کی بحث کی جاتی ہے کہ نہیں ہے نیک پاکیزہ لیکن ہے صرف ایران کے لیے، بقیہ کا کیا اس سے تعلق۔ اس طرح کے کئی قسم کے شبہات ہیں انہوں نے ادھر ذکر کیے ہیں۔ فصل ہفتم میں 7 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل جو ہے وہ 4 عناوین کی تشریح ہے: انسان، آزادی، عبودیت، قانون۔ 4 چیزوں کی تشریح ہے۔ انسان اور آزادی کو ایک ساتھ ہی بیان کیا ہے، انسان اور آزادی، عبودیت اور قانون، یہ پہلی فصل ہے۔ دوسری فصل ہے حکومت اسلامی اور اس کے اہداف۔ حکومت اسلامی اور اس کے اہداف، کتاب کا تعارف ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے آپس میں مباحث کا کیا ربط بنتا ہے وہ ذہن نشین ہمارے لیے ہونا ضروری ہے۔ بس پہلا ٹاپک کیا ہو گیا؟ وہ بالکل ہی آغاز کے مقدمات ہیں کہ جیسے آج کی بحث میں ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے کہ انسان اور آزادی اور عبودیت اور قانون، یہ پہلی فصل۔ دوسری فصل حکومت اسلامی اور اس کے اہداف۔ بڑا دلچسپ یہ ٹاپک ہے کہ حکومت جمہوری ہو، حکومت بادشاہی ہو اور حکومت اسلامی ہو، کیا فرق ہے؟ مثلا ایران میں آج کل مسائل بنے ہوئے ہیں، تو ایران میں جو مسائل بنے ہوئے اس کے مطابق وہ کہے گا کہ جو شاہ کی حکومت تھی اور آج کی حکومت ہے مجھے تو کوئی خاص فرق دکھائی نہیں دیتا۔ لہذا اس طرح سے شبہات بہت سارے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو حکومت اسلامی کے ضمن میں ہم پڑھیں گے مثلا جبری حکومت ہو سکتی ہے یا نہیں۔ ہمارے ہاں عوام الناس کے مرحلے میں کسی بھی آپ ملک کے عوام الناس لے لیں، انہیں انتقام بڑا اچھا لگتا ہے،
اس لیے منتقم جب کہیں امام زمان علیہ السلام کے کہ انتقام لیں گے، ایک جوش بھی آ جاتا ہے. یا اس طرح کے جبری چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں کہ یار اگلے کو پکڑ کے دبا دو. آیا دین اسلام میں جبری حکومت کا کوئی کنسپٹ ہے یا نہیں؟ یعنی امام زمان علیہ السلام جب تشریف لائیں گے جبر سے حکومت کریں گے؟ یہ جبری حکومت نہیں ہوگی، لوگوں کی قبولیت سے حکومت کریں گے. یہ مباحث ہیں کہ جو اس میں آئیں گے انشاءاللہ. تیسری ہے ضرورت ولایت فقی، کیونکہ حکومت نہیں ہے تو ولایت فقی بھی نہیں ہے. حکومت ہو تو ولایت فقی کی ضرورت ہے، اگر حکومت نہیں ہے تو ولایت فقی کی بھی ضرورت آپ کو پیش نہیں آئے گی. لہٰذا یہاں پہ حکومت کے ساتھ، کیونکہ ایک دفعہ آپ ولایت فقی کا جائزہ لیتے ہیں فتویٰ کی جہت سے، ایک دفعہ ولایت فقی کا آپ جائزہ لیتے ہیں عدالت اور قضاوت کی جہت سے، اور ایک مرتبہ آپ ولایت فقی کے موضوع کا جائزہ لیتے ہیں حکومت اسلامی کی جہت سے. آج کل یہ بڑا مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے کہ میں بھی ولایت فقی ہوں، فلاں بھی ولایت فقی ہے، ولی فقی ہے، سب بھی مراجع ولی فقی ہیں. آپ کون سے ولی فقی کی تقلید کرتے ہیں؟ اچھا، پھر تقلید اور اطاعت میں الجھا دیا جاتا ہے. نہیں، اطاعت تو فقط امام کی ہے، تقلید فقی کی ہوتی ہے. اسے کہ یہ کون سی آیت اور روایت میں آیا ہے؟ جب امام علی علیہ السلام نے مالک اشتر کو حاکم بنایا مصر کا، تو وہاں کے لوگوں کو یہ کہا کہ مالک کی تقلید کرو، یہ کہا مالک کی اطاعت کرو. اطاعت کا کلمات، تقلید کا کلمات تو روایات میں نہ ہونے کے برابر آیا ہے. لہٰذا اطاعت کا لفظ وہاں پہ آیا تھا، اس لیے اطاعت حکومتی مسائل ہے تو اطاعت کا وہاں پہ کلمہ آئے گا، نہ کہ تقلید کا کلمہ آئے گا. لیکن ولایت فقی مثلا ولی فقی، یہاں پہ میں صرف مختصر سا اشارہ ضرور کر دوں، وائلہ تفصیلی طور پہ ولایت اور اس کی اقسام اور پھر ولایت فقی کا معنی آئے گا. کلمہ ولایت کو بڑا الجھا کے آج کے دور میں بیان کیا جاتا ہے. ولایت سے مراد کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں ولایت تکوینی. ولایت تکوینی میں بھی معجزات، کرامات، یا ولایت تکوینی میں بھی سدرۃ المنتہا تک رسائی والے شخصیات کے مقابل آ جانے کا ایک تصور نہیں. وہ جب آپ ادھر ولایت فقی میں کہتے ہیں ولایت سے مراد ہرگز ولایت تکوینی نہیں ہے. امام خوینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دروس جو ولایت فقی کے اوپر دیے اور اردو میں حکومت اسلامی کتاب ترجمہ بھی ہوئی، اس میں بھی انہوں نے تصریح کی ولایت تکوینی مراد نہیں ہے ولایت فقی میں. کلمہ ولی فقی یا ولایت فقی سے مراد ولایت تکوینی نہیں ہے. اچھا، فقی سے کیا مراد ہے؟ فقی سے یہاں پہ مراد ہے علم فقہ کے اوپر دسترس رکھنے والا، یعنی قانون الہی کو سمجھنے والا. مراد یہ نہیں ہے کہ فیلسوف بھی ہو، مفسر بھی ہو، محدث بھی پائے کا ہو، اس کے اوپر کوئی نہ محدث ہے نہ مفسر ہے. نہیں، قانون الہی کو سمجھنے والا. اگر قانون الہی کو سمجھتا ہی نہیں ہے تو حکومت اسلامی میں کیسے قانون الہی کو غلبہ دینے کی کوشش کر سکتا ہے؟ وہ تقاضا نہیں کر سکتا. لہذا ولایت فقی ان دو کلمات کا مجموعہ ہے. ولایت ادھر بے معنی کیا ہے؟ حکومتی، حکومت مراد ہے. ادھر فتویٰ مراد نہیں ہے. ادھر مراد قضاوت اور عدالت کے فیصلے نہیں ہے. ادھر ولی سے کیا مراد ہے؟ ولایت بے معنی حکومت، وہ فقی جس کے ہاتھ میں حکومت ہو. ٹھیک ہے، ولایت کہتے ہیں قدرت کو بھی، اختیارات کو بھی. ہاں، فقی کو فتویٰ دینے کے اختیار ہے یا نہیں؟ فقہ کے اعتبار سے آپ فتویٰ دینے کے اعتبار سے کہہ دیں ولایت فقی. لیکن یہاں پہ جو ہم ولایت فقی کا عنوان دیتے ہیں، یہ اصطلاح فقہ کے لیے استعمال نہیں کوئی کہ، یعنی فقی کا فتویٰ دینے کے اعتبار سے یہ اصطلاح ایجاد نہیں ہوئی اور نہ بحث کی جاتی ہے اس اعتبار سے. یعنی ہمارے ہاں آج کے دور میں اگرچہ جب ولی فقی کے عنوان سے علم فقہ میں بحث کی جائے گی تو وہاں پہ فقی کے وظائف سے بحث کی جاتی ہے، اور وہاں پہ پھر دو اصطلاحات ایجاد کی جاتی ہیں، ولایت خاصہ اور ولایت عامہ. فقی کے 3 وظائف کے بارے میں اشارہ کیا گیا ہے. یہ انشاءاللہ تعالی ہم فقی تناظر میں پڑھیں گے. آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اپنے دروس میں اس کا اشارہ کیا ہے، اور ان کے شاگردان نے جو اس موضوع کے اوپر کتابیں لکھی انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. 3 وظائف کی طرف، 3 وظائف کے اوپر بحث کی جاتی ہے. فقی کے وظائف کتنے ہیں؟ 3.
وظیفے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی شخص فقیہ ہو اور اس کے پاس یہ مہلت اور فرصت مہیا ہو تو ان تین کو اس کے لیے برپا کرنا کیا ہو جائے گا؟ واجب ہے، وَإِلَّا گناہگار ہے۔ ان میں سے آیت اللہ خوئی جو ہے وہ تینوں کے قائل نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں، فقیہ کی ایک ہی ذمہ داری ہے اور وہ کیا ہے؟ فتویٰ دینا۔ وظائف مجتہد یا وظائف فقیہ کیا ہے؟ کوئی سوال کرے تو میں اس کو فقہی جواب اہل بیت علیہ السلام نے جو دیا ہے وہ موقف اہل بیت علیہ السلام بیان کر دوں، بس یہ ذمہ داری ہے۔ بقیہ کوئی معاشرے کے اندر ظلم و ستم ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، کوئی حاکم آ رہا ہے نہیں آ رہا، دشمن نے حملہ کر دیا نہیں کر دیا، کہتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی فقیہ اپنے طور پہ آگے بڑھ کے کام کرے، عمل خیر انجام دیا اس نے بڑی نیکی کی، لیکن فقیہ کی واجب ذمہ داری یہ نہیں ہے۔ انہوں نے پھر فقیہ کے لیے ولایت کتنی مقدار کی قرار دی؟ فتویٰ دینے کے باب میں، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب سے ولی فقیہ کو ذکر نہیں کیا۔ دوسرا ہے امور حسبہ۔ امور حسبہ یہ کہتے ہیں سے مراد یہ ہوتی ہے، اس کے اندر بھی ولایت کے قائل تھے آیت اللہ خوئی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی مال آپ کو گرا پڑا مل جائے جس کا کوئی مالک نہیں ہے، اس کا مالک مجتہد ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص یتیم ہے، بچہ یتیم ہے جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، تو اس کی کون سرپرستی کرے گا؟ اس کی کفالت وہ فقیہ کی، اس کی ذمہ داری اگر اس کے علم اور اس کے دائرے میں آ گیا، اسے کہتے ہیں امور حسبہ۔ اور تیسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کہیں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے اور آپ کے مداخلت کرنے سے ان میں صلح ہو سکتی ہے، آپ کو یہ معلوم ہو، آپ کو یہ یقین ہو، یا آپ کو یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اگر میں نے ان دونوں کے درمیان صلح کی کوشش کی تو صلح ہو جائے گی میری مداخلت کرنے کی بنیاد پہ، اسے یہ اقدام کرنا چاہیے۔ وہ فقط ان تین چیزوں کے قائل تھے کہ فقیہ کی ذمہ داری، ان تین میں پھر آ جا کے ایک فتویٰ ہی رہ جاتا ہے، کیونکہ کہاں اتنے بڑے بڑے شہروں میں کسی یتیم کو دیکھیں، کہاں پہ کسی کا مال پڑا ہو تو وہ فقیہ کے پاس، ہاں اگر فقیہ کے پاس کوئی لے کے آ جائے بات الگ ہے۔ لہٰذا انہوں نے آ جا کے تین جھگڑوں کے اندر فقیہ کی سنتا کون ہے؟ جہاں پہ سنتے ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے، فقیہ کو مداخلت کرنی چاہیے۔ اسے کہتے ہیں امور خاصہ۔ امور عامہ سے مراد یہ تھی کہ فقیہ کو ظلم و ستم اور جتنے بھی شرور ہیں ان کے مقابلے میں قیام کرنا چاہیے، اور الہی قوانین جو علم فقہ کی صورت میں وہ پڑھ رہا ہے اسے اجرا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے یقیناً قدرت چاہیے، یعنی آپ اپنے علاقے میں فسق و فجور، ظلم و ستم، انحرافات، اس کو بھی خاتمہ اس کا کریں۔ نمبر 2، جو علم فقہ میں قوانین الہی آپ نے پڑھے ہیں آپ اس کو معاشرے میں اجرا کریں۔ آخر آپ کس بنیاد پہ اتنے طویل مقدمات پڑھتے ہیں، اتنے طویل درس خارج ہیں؟ آپ کو شاید معلوم ہو کہ کتاب الحج کا فقط جو درس خارج ہے، ابھی آغا سیستانی کے جو فرزند ہیں انہوں نے 15 سال میں ختم کیا ہے۔ اسی طرح آغا وحید خراسانی کے جو بیٹے انہوں نے 14 سال میں صرف ایک چیپٹر پڑھا ہے، 14 سال کتاب الحج پڑھائی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتنے طویل درس خارج ہیں کہ انسان کی زندگی لے جاتے ہیں، وہ آخر پڑھنے کا کیا فائدہ ہے اگر اجرا نہیں کرنا آپ نے ان کو؟ اس لیے امام خمینی اس بات کے قائل تھے کہ اجرا کی کوشش کریں۔ وہ سوال اجرا ہو سکتا ہے قوت کے بغیر؟ وہ تو نہیں ہو سکتا۔ اب وہ قوت کیا کہلاتی ہے؟ حکومت۔ اس لیے اگر حکومت نہیں ہے تو اجرا بھی نہیں ہوگا، اس لیے ولی فقیہ یہاں پہ، اس لیے جب حکومت آ جائے تو وہ اجرا کی کوشش کرے گا، جب حکومت آ جائے تو انحرافات کو دبائے گا، جب حکومت آ جائے تو ظلم و ستم کا خاتمہ کرے گا، دشمن سے دفاع اپنی ریاست کا کرے گا۔ یہاں پہ انشاءاللہ ہم بقیہ ادلہ پڑھیں گے، صرف ولایت فقیہ کا یہ عنوان بیان کرنا تھا۔ جب ہم ولایت فقیہ کہتے ہیں تو یہاں پہ ولایت فقیہ سے مراد یہی ہوتا ہے فقیہ کے اختیارات۔ اب اس کو ذمہ داری انجام دینی ہے دفاع کی، ذمہ داری انجام دینی ہے اجراء کی، ذمہ داری انجام دینی ہے انحرافات کے اختتام کی، تو اس کے لیے اسے اسی نوعیت کی قدرت بھی چاہیے یا نہیں؟ اگر اس کے پاس یہ قدرت نہیں ہوگی تو کیسے وہ یہ کام کرے گا؟ تو یہاں پہ ہم
طاقت سے مراد حکومت لی جائے تو ہمارے آنکھوں کے سامنے ایسی حکومتیں ہیں جن کے نیچے اس ملک کو چلانے کے لیے دوسری قوتیں استعمال ہو رہی ہیں، اس حاکم کی چلتی بھی نہیں، اس حکومت کو چلانے کے لیے، تو پھر یہ کیسے ہم ٹھیک نہیں، ابھی تو ہم عقلی جائزہ لے رہے ہیں نا، اس کے بعد ہم جب آئیں گے زمینی طور پہ کتنی استطاعت انسان کو میسر آتی ہے، پھر وہ ایک الگ مرحلہ ہے، یعنی استطاعت کتنی سے میسر آئی وہ بعد کی بات ہے، پہلے علمی اور نظری طور پہ تو ہم ثابت کریں کہ یہ مرحلہ طے ہونا چاہیے، یعنی ہم عقلی طور پہ اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ اجرا ایک جگہ پہ طاقت اور قدرت کے بغیر ہو جائے۔ آپ ایک چھوٹی سی جگہ پہ ایک چھوٹا سا 2 کمروں کا ادارہ بنائیں، ادھر قانون رکھیں، قدرت کے بغیر ادھر آپ قانون اجرا کر لیں گے؟ یہ تو ایک طالب علم اچھے طریقے سے جانتا ہے، نصیحتوں سے وہ قانون پہ عمل کرتے ہیں، نصیحتوں سے تو بستر بھی نہیں اٹھائے گا اپنا، صحیح ہے، بالآخر آپ کو ایک نوع قدرت اور وہاں پہ طاقت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، وَإِلَّا تو 2 کمروں میں ایک چھوٹے سے گھر میں آپ والدین کی بچے نہیں مانتے۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا ولایت کا، اللہ تعالیٰ نے سلسلہ اپنی ذات سے چلایا طولانی طور پہ، حتیٰ باپ کو ولی اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ ہر شخص جو اپنے مال کا سرپرست اور ولی ہے خرچ کر سکتا ہے، لیکن اس کو پھر اس کی حد بندی کی، تو قدرت کے بغیر اجرا نہیں ہو سکتا، قدرت کے بغیر انحراف ختم نہیں ہوتا، قدرت اور طاقت کے بغیر آپ دفاع نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال یہ بقیہ تفصیلات اس فصل کے تیسری فصل میں آئیں گی ولایت فقیہ کے، لیکن ادھر یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ فقیہ کی ولایت اور اختیارات ہیں، ٹھیک ہے، فتویٰ کے باب میں اس اعتبار سے وہ مجتہد کہلاتا ہے یا مفتی کہلاتا ہے، عدالت اور قضاوت کے اعتبار سے فقیہ کے ہیں فیصلے، اس کو یہ دیا گیا منصب، لیکن اس اعتبار سے وہ ولی فقیہ نہیں کہلاتا ہے، اس اعتبار سے وہ قاضی کہلاتا ہے، حاکم شرع کا ایک عنوان آ جاتا ہے اس کے اوپر۔ ایک ہمارے پاس عنوان ہے ولی فقیہ یا ولایت فقیہ بمعنی حکومتی، ہم جب ولایت فقیہ کہہ رہے ہیں تو یہ حکومت کی جانب سے مراد ہے، اس لیے اسے خلط ملط ہم کر کے پیش نہ کریں عوام الناس کے سامنے سارے ولی فقیہ ہیں، اسے کو ساروں کے پاس کہاں ہے حکومت؟ حکومت کے باب سے یہ نظریہ، سیاسی فقہ سیاسی کے باب سے یہ نظریہ ہمارے سامنے آتا ہے، اب الفاظ دیگر یہ کہہ لیں، فقہ اجتماعی کے باب سے یہ نظریہ سامنے۔ بہرحال تیسری فصل میں اس کا جائزہ لیں گے۔ چوتھی فصل ولایت فقیہ یا وکالت فقیہ، وہ فقیہ جو ہے وہ فقیہ کی ولایت یا فقیہ کی وکالت ہے، کیونکہ وکیل کی تو اتباع نہیں کی جاتی نا، اطاعت نہیں کی جاتی، لیکن جب ولایت آپ کو مل گئی، جیسے مالک اشتر کو ولایت مصر کی امام امیر المومنین علیہ السلام نے دی، اور لفظ بھی ولی کا استعمال کیا، اس لیے والی کہا جاتا تھا، والی صاحب ولایت، تو مالک اشتر صاحب ولایت ہے وہاں پہ، اس لیے کہا کہ اطاعت کرو اس کی۔ نہج البلاغہ میں متعدد جگہوں پہ امیر المومنین علیہ السلام کا پورا خط ہے اہل مصر کے نام، اور کہا کہ مالک کی سنو، جو وہ کہتے ہیں وہ کرو۔ تو یہاں پہ بہرحال ہم چوتھی اس میں دیکھیں گے ولایت اور وکالت، ان میں کیا فرق ہے اور کون سی چیز۔ پانچویں فصل ہے ولی فقیہ کے وظائف اور اختیارات، یہ وہ بحث ہے کہ جو آج کل ہمارے ہاں ہوتی ہے، وظیفہ افتاء ہے، وظیفہ قضاوت ہے، وظیفہ حفاظت ہے، وظیفہ ولا ہے، تو یہ 4 انہوں نے ذکر کیے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ 5ویں فصل میں اسے مشاہدہ کریں گے۔ چھٹی فصل ہے امام خمینی ولایت فقیہ اور وعلیکم السلام اور عزت مردم، لوگوں کی عزت، صحیح ہے۔ چھٹی فصل کیا ہے؟ امام خمینی ولایت فقیہ، یعنی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ولایت فقیہ کا نظریہ کیا پیش کیا، ان کا کہنا کیا تھا۔ اور 7ویں فصل آ جاتی ہے سوال جواب اور اس کے نقد یا جوابات ہیں۔ چھٹی فصل جو امام خمینی کی ہے، یہ گمان نہ کیا جائے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے ولایت فقیہ کی بات کی، یہ بالکل درست بات نہیں ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں امام خمینی پہلی شخصیت ہے جنہوں نے فقہ کی کتابوں سے اس نظریے کو نکال کے عملی جامہ پہنایا، یہ بات کاملاً درست ہے، پہلی شخصیت ہے جنہوں نے علم فقہ کی کتابوں سے اسے نکالا، اس کو مرتب اور منظم کیا اور قابل عمل قرار دیا۔ ہم اس ضمن میں امام خمینی کے کئی اقوال پڑھیں گے۔
اب ہم کتاب میں داخل ہوتے ہیں. یہ آپ کے پاس 7 فصلیں آ گئی. میں دوبارہ اس کا تکرار کر دیتا ہوں تاکہ فصلوں کے اعتبار سے یہ کتاب پوری جامع طور پہ آپ کے ذہن میں بیان ہو جائے. آپ نے ادھر دیکھا کہ اس میں در حقیقت جس پس منظر جس پہلو سے یا جس جہت سے جائزہ لیا گیا ولایت فقیہ کا وہ فقہی موضوع نہیں ہے فقط. آپ اس کی دوبارہ فصلوں کو دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس کتاب میں مباحث جو ہیں وہ کس اعتبار سے ولایت فقیہ کے موضوع کے اوپر انہوں نے ذکر کی ہیں. پہلی فصل کیا تھی؟ انسان اور آزادی، عبودیت اور قانون. صحیح ہے، یہ پہلی فصل ہے. یقیناً یہ پہلی فصل اعتقادی ہے یا نہیں؟ ایک اعتقادی پہلو رکھتی ہے. دوسری فصل ہے حکومت اسلامی اور اس کے اہداف. یہ اعتقادی اور سیاسی پہلو ہے دین اسلام کا یا نہیں؟ امامت کا باب اسی سے ہے. تیسرا ہے ولایت فقیہ. صحیح ہے، ولایت فقیہ اس سے کیا مراد ہے. یہاں پہ ہم جو جائزہ انہوں نے لیا وہ وظائف کے اعتبار سے لیا ہے. ایک حد تک یہاں پہ فقہی پس منظر سے بحث آئے گی ہمارے. چوتھی جو فصل ہے ولایت فقیہ یا وکالت فقیہ، ادھر بھی ایک نوع فقہی جہت سے بحث ہے. اور ہمارے پاس جو 5ویں فصل آ جاتی ہے وہ کیا تھی؟ 5ویں فصل ولی فقیہ کے وظائف اور اختیارات. ادھر بھی فقہی طور پہ ایک ہمارے پاس نظر آتی ہے، لیکن یہ سیاسی زیادہ ہمارے پاس پہلو. اس میں جب ادلہ آئیں گے تو عقلی ادلہ سے استنباط کیا جائے گا. اور چھٹی فصل امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے تناظر میں ہے. 7ویں فصل نقد اور جوابات ہیں. ہم پہلی فصل کا آغاز کرتے ہیں. کئی ٹاپک اس میں پڑھیں گے. آپ اس کے فارسی کا کلام ہم نہیں اس میں پڑھیں گے، لیکن جو فارسی میں جتنے ٹاپک ہیں اور اس کے درمیان جو معانی ذکر ہیں اسے پوائنٹس کی صورت میں آپ کی خدمت میں ذکر کیے جائیں گے. پہلا جو انہوں نے عنوان باندھا ہے پہلی فصل میں، پہلا عنوان یا آپ یہ کہہ لیں کہ جو پہلی فصل ہے اس کے اندر ہمارے پاس متعدد عنوان ہیں، تقریباً 15-20 کے قریب عناوین ہیں. پہلا عنوان ہے انسان اور آزادی. بڑے عمیق طور پہ اس کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے جو ہمارے مفکرین نے ذکر کیا ہے. مثلا شہین مطہر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے معنوی آزادی، ضرور اس کا مطالعہ کریں، بڑی خوبصورت کتاب ہے. اسی طریقے سے آزادی کا ایک فلسفیانہ جہت سے جائزہ لیا جا سکتا ہے، انسانی زندگی میں آزادی کا کیا کردار ہے. ادھر لفظ کیا انہوں نے استعمال کیا آغا جوادی عاملی نے؟ انسان اور آزادی، انسان و آزادی. آغاز میں یہ سوال ابھارتے ہیں، کہتے ہیں کہ سعادت تک پہنچنا، انسان کا سعادت تک پہنچنا تمام انسانوں کی خواہش ہے یا نہیں؟ اسی طریقے سے آزادی کا ارمان اور آزاد رہنے کی خواہش ہر انسان کی ہے یا نہیں؟ لیکن یہ بڑا مشکل سوال ہے کہ سعادت اور آزادی سے مراد کیا ہے. ظاہراً ہمیں یہ سوال بناتے ہوئے کوئی مشکل پیش نہیں آتی، لیکن جواب دیتے ہوئے آپ کو کافی مشکل پیش آئے گی. اس لیے خود یہ بات انہوں نے ذکر بھی کی کہ انسان کے بنیادی اوصاف میں سے ایک وصف اس کا آزاد ہونا ہے. لیکن جب آپ اس کو بیان کرنے لگتے ہیں تو یہ آسان نہیں. کہتے ہیں اما تفسیر دقیق کہ سعادت و آزادی و تعیین محدود و مصادیق آن دو آسان نیست. ان کی تفسیر کرنا آسان نہیں ہے. مثلا ابھی آپ خود چند سیکنڈز کے لیے سوچیں، آزادی کسے کہتے ہیں؟ آزادی سے کیا مراد ہے؟ کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ کیونکہ آپ جب آزادی کی تعریف کریں گے پھر ہم سوال اٹھائیں گے آپ کی تعریف کے مطابق پاکستان آزاد ہے، آپ کی تعریف کے مطابق آپ آزاد ہیں، کسے کہیں گے آزادی؟ سعادت کسے کہتے ہیں؟ اس لیے سوال بنانا اس کا آسان ہے، لیکن اس کی تفسیر اور تشریح کرنا آسان نہیں ہے. انہوں نے قرآن کریم اور دین اسلام کے تناظر میں، روایت اہل بیت علیہ السلام کے تناظر میں اس کی تشریح کی ہے. شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے آزادی، معنوی آزادی کے آغاز میں، آزادی معنوی فارسی ہے، معنوی آزادی اردو ہے،
اردو میں یہ ترجمہ ہو چکی ہے، اس کے آغاز میں ہی آزادی کو بیان کیا ہے اور چند نکات ذکر کیے ہیں۔ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ انسان کی زندگی کا بنیادی ترین ایک وصف یا خاصہ کیا ہے؟ آزادی ہے۔ صرف انسان کے ساتھ یہ خاص ہے یا دیگر مخلوقات جو زمین پہ بستی ہیں ان کے لیے بھی یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے؟ پھر ذکر کیا آزادی کا معنی جو شہید مطہری نے ذکر کیا۔ ہم آغا جوادی کی طرف بعد میں آتے ہیں کیونکہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ ایک آسان اسلوب کے ساتھ چلتے ہیں اور فوراً آیات سے ابھی استدلال قائم نہیں کر رہے، سوچنے کا موقع انسان کو ملتا ہے کہ ہاں ایک ترتیب جو طبی طور پہ ترتیب نظر آتی ہے ویسا آپ کو دکھائی دے گا۔ آغا جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالیٰ بالخصوص آیات اور روایات کے ذیل میں گفتگو کو لے کے آتے ہیں، وہ سب نکات ذکر کرتے ہیں جو ان بزرگان نے کیے یا فلسفیانہ انداز میں جو گفتگو ہے اس کے اشارے سارے موجود ہیں، لیکن ان کی آیات میں استدلال زیادہ تر قرآن کریم سے ہے۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے آزادی کو اس طریقے سے ذکر کیا ہے کہ زمین کے اوپر انسان کے ساتھ یہ وصف خاص نہیں ہے بلکہ عمومیت رکھتا ہے۔ پھر ذکر کیا کہ ہر شے یہاں پہ نشوونما پا رہی ہے۔ انسان کو نشوونما پانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کا مہیا ہونا اور موانع کا ہٹ جانا یہ آزادی سے تعبیر ہے، بالخصوص ضروریات کا مہیا ہونا۔ انسان کے لیے نشوونما پانے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ ضروریات کی چیزیں اگر انسان کو مہیا ہو جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ آزاد ہے۔ لہٰذا انہوں نے ایک پودے سے مثال دی، ایک پودے کو پانی ملتا ہے، سورج کی روشنی ملتی ہے، ہوا اس کے لیے جو مناسب ہے اس تک رسائی موجود ہے، ہم یہ کہیں گے پودا آزادی سے پروان چڑھ رہا ہے۔ لہٰذا ہر انسان کمال کے لیے پہنچنا چاہتا ہے، اب اس کے لیے نظر میں کمال کیا یہ الگ بات ہے، لیکن اس تک کمال تک پہنچنے کے لیے اس کی راہوں میں ایسے موانع کھڑے نہ کیے جائیں جس کی وجہ سے وہ نہ پہنچ سکے، تو اس کو ہم کہیں گے یہ آزاد ہے۔ انہوں نے پھر آزادی کی دو قسمیں کی ہیں، اور ایک ظاہری آزادی ہے اور ایک معنوی آزادی ہے۔ کتاب کے عنوان سے ہی یہ ظاہر ہے کہ معنوی آزادی یعنی باطن کا آزاد ہونا۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ انسان اس دنیا کے اندر در حقیقت آزاد ہونے آیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجے تاکہ انسان آزاد ہو، کیونکہ انسان اپنے نفس کے اندر جکڑا ہوا ہے، نفس کے ہاتھوں جکڑا ہوا ہے، شیطان کے ہاتھوں جکڑا ہوا ہے، معاشرے کے ہاتھوں جکڑا ہوا ہے، یعنی کئی زندانوں میں بند ہے۔ انسان ایک زندان میں نہیں، یا الگ ایک اور تعبیر لے آئے، انسان کے پاؤں میں ایک بیڑی نہیں ہے، کئی بیڑیاں ہیں۔ ایک شہوت کی بیڑی ہے، ایک غضب کی بیڑی ہے، ایک شیطان کی اتباع کی بیڑی ہے، ایک معاشرے کی پیروی کی اس کے زنجیر بندی ہوئی ہے۔ بیڑیاں یعنی زنجیروں میں، کئی قسم کی زنجیروں میں بندھا ہوا ہے، اس نے آزاد ہونا ہے۔ اور آزاد کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء بھی بھیجے اور اندرونی طور پہ بھی آزادی کا ایک جذبہ رکھا عقل اور ضمیر کی صورت میں۔ پھر ایک واقعے سے انہوں نے استدلال قائم کیا۔ صرف معنی آزادی کو میں روشن کرنے کے لیے چیدہ نکات بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ میں یہ دلچسپی پیدا ہو کہ میں ان کی کتاب پڑھوں۔ ان کی بڑی خوبصورت کتاب ہے، چند تقاریر کا مجموعہ ہے اور پتلی سی کتاب ہے۔ انسان ضرور اپنی زندگی میں مطالعات کو بڑھائے، جیسا کہ بار بار ہمارے علماء و بزرگان اس چیز کی نصیحت کرتے ہیں، مطالعات وسیع کریں، کیونکہ اگلے جہان میں انسان کا تعارف اس کا علم ہے۔ اس لیے جتنی قوت سے مطالعات کر سکتے ہیں اسے مطالعات کرنا چاہیے۔ آپ نے ابھی بیان کیا کہ مثلا انسان اس دنیا میں آزاد ہونے کے لیے آیا، پہلے وہ غلام تھا جو ادھر آزاد ہونے آیا۔ یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ ابھی یہ چیزیں آئیں گی، معنوی اعتبار سے بیان کی ہے، ظاہری طور پہ تو کوئی غلام نہیں۔ پہلے تو معاشرے کا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ غلام ہے، فلاں بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، اس سے پہلے ابھی انشاءاللہ ابھی یہ موضوع آگے چلتا ہے نا، اس میں آغا جواد ابھی انشاءاللہ اس کا آگے جواب آپ کی خدمت میں آتا ہے۔ آغا جوادی نے جس پہلو کو ذکر کیا وہ انسان کے پیدائش کے اعتبار سے ہی ہے، صحیح ہے، لیکن اس پہلو کو سمجھیں کہ انسان اپنے نفس میں یہ دیکھتا ہے کہ نفس اس کا بالآخر شہوات میں جکڑا ہوا ہے یا نہیں، ایک چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو، تو ادھر آ گیا، تو ادھر ہی، جب انسان اس دنیا میں نہیں آیا تھا تو کہاں تھا؟ کس چیز کا غلام تھا؟ وہ تھا ہی کہاں پہ؟ تو
تو آپ کہہ رہے ہیں دنیا میں آزاد ہونے کے لیے آیا. اس دنیا میں آزاد ہونے سے مراد یہ ہے، یعنی آپ اس میں تھوڑا تفکر کریں نا، آزاد ہونے سے مراد جب اس دنیا میں خلق ہوا، اللہ تعالیٰ نے خلق کیا تو کئی چیزیں ہیں جو اس کو گھیرے میں ہیں، وہ جب تک ان چیزوں سے آزاد نہیں ہوگا اس کی نشو نما نہیں ہوگی. اصل پیش نظر کیا تھا نشو نما، لیکن نشو نما میں حائل چیزیں کیا ہیں؟ موانع ہیں. ان موانعوں سے آزاد ہوگا تو نشو نما ہوگی. جیسے میں نے آپ کی خدمت میں پودے کی مثال پیش کی نا، کہ پودا کب نشو نما پائے گا؟ جب اس کو ضرورت زندگی میسر آئے گی. اسی طرح سے ہر خلقت کے لیے اس کی خلقت کے اعتبار سے ضرورت زندگی ہے. وہ ضرورت زندگی اگر اسے میسر آ جائے وہ نشو نما پانے لگ جائے. تو یہاں پہ بہرحال ابھی آغا جوادی حافظہ اللہ تعالیٰ کا بیان جو ہے نا وہ زیادہ واضح ہے. شین مطالعی کا بھی بہت واضح ہے، وہ ایک اور پہلو سے ہے، لیکن آغا جوادی نے جو ذکر کیا وہ قرآن کریم کی آیات سے کیا اور انسان کی ابتدا سے ذکر کیا. لیکن یہ والا کلام میرا پورا ہونے دیں کہ شین مطالعی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا روم کا ایک جو انہوں نے اب منظومہ طور پہ ایک واقعہ ذکر کیا. واقعات بنائے جاتے ہیں تاکہ مطلب سمجھایا جائے. ضروری نہیں ہے کہ ہر داستان حقیقت میں واقع بھی ہو. آپ بھی داستانیں گھڑ سکتے ہیں، لیکن داستانیں خیالوں کے اعتبار سے نہ گھڑیں کہ خیالی دنیا آباد ہو جائے، جیسے ناول اور ڈائجسٹ. کوئی نصیحت آمیز پیغام پہنچانے کے لیے گھڑنے میں عیب نہیں ہے. تو انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک قاضی تھا، بڑا وہ فاسد تھا. تو ایک دن وہ پکڑا جاتا ہے تو لوگ اب اس کے گھر کے گرد اسے مارنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. تو اس نے پہلے ہی اہتمام کیا ہوتا ہے، اپنے غلاموں کو ایک باکس بڑا سا میت ٹائپ یا ایک صندوقچہ بنایا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اس صندوقچے میں مجھے ڈال دینا، فلاں جگہ پہ مجھے رکھ کے تم لوگ چلے جانا، پھر وہاں سے پھر کوئی اور آئے گا اور مجھے نکال دے گا. اب جب لوگ جمع ہو گئے، پتھر لے کے آوازیں اور لگا رہے ہیں، آوازیں کس رہے ہیں اور اس کے دروازے توڑ رہے ہیں کہ قاضی کو باہر نکالو. اس کا فسق و فجور سامنے آ گیا، مثلا مالی غبن تھا، اخلاقی بہرا رویاں تھی، ظلم و ستم کی پر مشتمل اس کے فیصلے تھے. تو غلاموں نے اسے صندوق میں بند کیا اور سامان کے بہانے سے اٹھایا اور لوگوں کے سامنے سے لے گئے. اب وہ لے کے جا رہے ہیں یا مثلا ابھی لوگ نہیں پہنچے تو وہ پہلے قبل اس کے پہنچے، وہ پہلے انہیں لے گئے اور ایک جگہ پہ رکھ کے وہ غلام واپس آ گئے. اب اسے کھولے کون؟ تو باہر سے افراد آئے اور انہوں نے اسے کھولا اور وہ نکل کے پھر فرار کر گئے. یہاں سے وہ مضمون تبدیل کرتے ہیں. انسان جب آتا ہے اس دنیا میں تو وہ صندوقچوں میں بند ہے. اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں جو اسے ان صندوقچوں سے اور زندانوں سے رہا کریں گے. لہذا جس کا انبیاء سے تعلق نہیں بنتا وہ آزاد بھی نہیں ہوتا، وہ اسی طرح سے بند رہ جاتا ہے. اب کتنے اس کے لیے زندان ہو گئے، وہ لوگوں سے بھاگ رہا تھا، ایک اور مصیبت میں پھنس گیا. تو ہر انسان اپنے نفس کے زندان میں بند ہے، اسے وہاں سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے. آغا جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالیٰ کے بیان کی طرف آپ آ جائیں کہ انہوں نے اس کو اس طریقے سے ذکر کیا ہے کہ انسان کے بنیادی ترین نفسانی اوصاف میں سے ایک وصف کیا ہے؟ آزادی ہے. آزادی انسان کے اوصاف میں، ہر انسان آزاد رہ جائے. آزادی اب معنی کے اعتبار سے واضح ہے، جکڑا ہوا نہ ہو، بند نہ ہو، قید و بند میں نہ ہو، زندان میں نہ ہو. آزاد کسے کہتے ہیں؟ جو زندانوں میں نہ ہو، جکڑا ہوا نہ ہو. لیکن ادھر سوال پیدا ہوتا ہے، انسان کتنی مقدار آزادی کی لینا چاہتا ہے؟ اصلاً جکڑا ہوا نہ ہو، اصلاً کسی قید و بند کے اندر نہ اسے رکھا جائے. بس آزاد، اور آزاد کو ہم آزادی کے مفہوم کو کس طرح سے سمجھیں گے؟ اس کے مد مقابل کے لفظ سے سمجھیں گے. مد مقابل کا لفظ کیا ہے؟ قید و بند، جکڑا ہوا ہونا، محبوس ہونا، مقید ہونا، یہ اس کے مد مقابل بولا جاتا ہے. لہذا انہوں نے اس چیز کو ذکر کیا کہ آزادی ہر ایک انسان چاہتا ہے، دیگر بھی مخلوقات چاہتی ہیں، لیکن ہر انسان آزادی چاہتا ہے یا نہیں؟ یعنی مجھے کوئی نہ روکے ٹوکے، مجھے کوئی مقید نہ کرے، مجھے کوئی محبوس نہ کرے، مجھے کوئی بند نہ کرے، کوئی مجھے مجبور نہ کرے.
پھر اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ دنیا میں مطلق آزادی کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی، محدود آزادی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ ہر انسان زندہ رہنا چاہتا ہے یا نہیں؟ موت آ کے اسے بالآخر زندگی کا خاتمہ کر دیتی ہے، صحت کو ختم کر دیتا ہے مرض آ کے، لہذا وہ کہتے ہیں کہ ہر ہیچ گاہ نمی توانت مطلق و نامحدود باشد۔ یہ بات روشن ہے کہ آزادی مطلق اور غیر محدود ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہر موجود جو ہے وہ اپنے وجود کا تابع ہے۔ ہر اوصاف کیا ہے؟ ہر وصف کس کا تابع ہے؟ وجود کے تابع ہے۔ یہ فلسفیانہ طور پہ ہمارے لیے بات ثابت ہے، اور فلسفہ اسلامی اس کو بڑی دقت کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ ہر وصف کیا ہے؟ وہ کس کے تابع ہے؟ اپنے وجود۔ مثلا اگر وجود ممکن ہے تو اس کے اوصاف بھی کیا ہوں گے؟ ممکنات میں سے ہوں گے۔ ممکن محتاج ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کے اوصاف بھی کیا ہوں گے؟ محتاج ہوں گے۔ ہر موجود یا لامحدود ہے یا محدود ہے، انہی دو میں تقسیم ہوتا ہے نا۔ لامتناہی والا محدود ایک ہی ہستی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات۔ دیگر ہر موجود محدود ہے۔ جب ہر موجود محدود ہے تو کیسے آزادی مطلق ہو سکتی ہے اس کا کوئی وصف لامحدود ہو سکتا ہے انسان کا؟ نہیں ہو سکتا۔ لہذا انہوں نے ذکر کیا کہ وصف محدود وجود کے اوصاف بھی کیا ہوں گے؟ محدود، اور موجود لامتناہی و لا محدود کے اوصاف کیا ہوں گے؟ لا محدود و لا متناہی۔ اب اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو کیا ہو سکتا ہے کہ آزادی ایک وصف ہے، اور کس کا یہ وصف ابھی ہم قرار دے رہے ہیں؟ انسان، اور انسان موجود محدود ہے یا نہیں؟ محدود ہے۔ بس وہ آزادی لامحدود مل سکتی ہے انسان کو؟ نہیں مل سکتی۔ یہ ہمارے پاس پہلا نقطہ ہو گیا کہ آزادی ہمارے پاس لامحدود نہیں ہو سکتی۔ انسان جتنا بھی چاہے اسے لامحدود کوئی بھی کمال نہیں مل سکتا۔ لامحدود کمال نہ اس کو حیات کی صورت میں، نہ علم کی صورت میں، نہ قدرت کی صورت میں، سارے اس کے لیے متناہی ہیں، سارے اس کے لیے کیا ہیں؟ محدود ہیں۔ اور انسان جو ہے وہ اپنے وصف کے تناسب سے ہی سارے کے سارے امور انجام دیتا ہے۔ موصوف اپنے وصف کے تناسب سے ایک تحرک کو برپا کرتا ہے۔ لہذا ممکن نہیں کہ انسان محدود آزادی نامحدود رکھتا ہو، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر موجود اپنے اس کا وصف جو ہے وہ خود اس ذات کے تابع ہے۔ یہ آپ کو اس کائنات کے اندر تکوینی طور پہ بھی اور اپنی زندگی کے امور میں بھی آپ کو نظر آئے گا۔ اگلا عنوان جو انہوں نے قائم کیا، پہلا عنوان آپ جان چکے، انسان اور آزادی۔ انسان اور آزادی کو ایک جملے میں آپ سمجھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آزادی انسان کے اہم ترین اوصاف میں سے ایک وصف ہے، اور کمال کے اوصاف میں سے ہے، زوال کے اوصاف میں سے نہیں ہے۔ کون سے اوصاف میں سے ہے؟ کمالی اوصاف میں سے۔ نمبر 2، انسان کے جتنے اوصاف ہیں وہ خود اس کے وجود کے تابع ہیں، کیونکہ یہ فلسفی قاعدہ ہے کہ ہر وصف اپنے وجود کے تابع ہے۔ اگر انسان کا وجود محدود ہے تو اس کے اوصاف کیا ہوں گے؟ محدود۔ اس کے اوصاف محدود ہوں گے۔ اس کے اوپر آپ قیاس کی شکلیں بنا سکتے ہیں، یا آپ نے یہ کہ انسان کا وجود جو ہے وہ محدود، انسان وصف آزادی رکھتا ہے، صحیح ہے، اور ہر وصف تابع اس کے وجود کے ہے۔ بس وصف آزادی کیا ہے؟ تابع اس کے وجود ہے۔ لہذا یہ بس انسان اور آزادی میں ہے کہ آزادی مطلق نہیں مل سکتی۔ عقلی ایک طور پہ ہمارے پاس آ گئی ہے بات، عقلی طور پہ انسان، کائنات کے کسی انسان کو بھی مطلق آزادی، لامحدود آزادی نہیں مل سکتی، محدود آزادی ملے گی۔ دوسرا جو پوائنٹ انہوں نے ذکر کیا ہے، اب آپ یہ دیکھیں گے کس طرح ولایت فقیہ تک یہ بات پہنچتی ہے۔ اس لیے آزادی کی بات، ولایت فقیہ کا تعلق آزادی سے ہے۔ غلام قومیں ہیں، غلام ذہن ہے، غلام نفوس ہیں جو ولایت فقیہ کو حقیقت میں نہیں مانتے۔ بہرحال ابھی ہم آگے چلیں۔ دوسرا عنوان ہے آزادی اور طبع انسانی۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں، انسان کی ایک طبع ہے اور ایک آزادی ہے۔
آزادی تو ہمارے اوصاف میں سے ہے، ضرورت ہے زندگی کی، آزاد نہ ہو تو مر جائے گا، آزاد نہ ہو تو اس کا جسمانی وجود اس دنیا میں قائم نہیں رہے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک تب انسان کے اندر ہے یا نہیں؟ طب انسانی طغیانیت کی ہے یا امن و امان کی ہے؟ کیا آپ کو معاشرے میں دکھائی دیتی ہے؟ طغیانیت دکھائی دیتی ہے یا نہیں؟ یعنی پیٹ جب بھر جاتا ہے وہ نمازیں شروع کرتا ہے یا موبائل کھول کے ادھر ادھر چیزیں دیکھنے لگ جاتا ہے؟ اگر ہم اپنے، کیونکہ ہمارے دائرے میں آج کل موبائل ہی رہتا ہے اور کچھ تو کر نہیں سکتے، یعنی بہت سارے ہم الحمدللہ گناہوں سے اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ اس کی قدرت نہیں ہے، اس لیے نہیں بچے ہوئے کہ اندر تقویٰ ہے تو اس تقویٰ نے بچایا ہوا ہے، اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ اس کی قدرت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وَإِلَّا تو ہم ان جرائم کو انجام دے رہے ہوتے۔ یہ اسی نقطے کو انہوں نے ذکر کیا اور کئی آیات ذکر کی۔ انسان میں ایک فطرت اپنی جگہ پر ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، سورہ روم آیت نمبر 30۔ کہتے ہیں کہ ذکر کرتے ہیں کہ انسان کے وجود میں اللہ نے فطرت رکھی، لیکن فطرت کے اوپر جو ہے نا اس کی طب غالب آ جاتی ہے، اور طب انسانی کیا ہے؟ وہ طغیان گر ہے، وہ طغیانیت کی طرف انسان کو لے کے جاتی ہے۔ لہذا اس بات کا انکار نہیں ہے کہ برہان عقلی بھی قائم ہے اور نقلی بھی قائم ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیات فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ انسان کے اندر اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسط اور عدل و انصاف و خیر اس کے جواہر اور اس کے جو بیج ہیں وہ اللہ نے رکھ دیے، جسے آپ فطرت سے تعبیر کریں، جسے الہام الہی سے تعبیر کریں، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے وجود کے اندر فجور کے بھی عناصر قرار دیے ہیں، دونوں طرف وہ جا سکتا ہے۔ انسان کے اوپر ہے کہ شاکر بنے یا کافر بنے، یعنی ناشکرہ بنے۔ لہذا انسان کے وجود میں ایک شعلہ طغیانی ہے جو کہتا ہے حل من مزید، حل من مزید کا نعرہ لگاتا ہے۔ مطلب وہ جب ہنسنا شروع کرے گا رکے گا ہی نہیں، وہ زمین پہ لیٹ جائے گا لیکن رکے گا نہیں، ٹانگیں چلانے لگ جائے گا رکے گا نہیں، بس ہنسی آ رہی حل من مزید۔ اسے کہ یار ہوا کیا ہے؟ پورے محلے کو شور شرابے سے تم نے متاثر کیا ہوا ہے، کیا تمہارے اندر ایسی خوشی برپا ہوئی ہے؟ کیا تمہارے اندر یہ مصیبت پیدا ہوئی ہے کہ ابھی کھڑے تھے تو اب بیٹھ گئے اب لیٹ گئے، اب ٹانگیں چلا رہے ہو؟ حل من مزید۔ اسی طریقے سے کھانے پینے کے اعتبار سے، جنسی شہوات کے اعتبار سے، جیسے نا ایک شادی کی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر چاروں کو طلاق دی۔ آج کل ایسے باہمت بندے کم ہیں۔ اہل سنت علم رجال کے مطابق صحابہ کرام میں مغیرہ بن شعبہ ایسے ہی تھے، وہ کہتے ہیں میں نے 700 شادیاں اس طرح کی ہیں، یا اس طرح سے مثلاً 70 شادیاں کی ہیں۔ وہ 4 شادیاں کرتے ایک ساتھ ہی طلاق دے دیا کرتے تھے، پھر اگلی شادی، یہاں تک کہ پھر واقعات ہیں کہ بصرہ کے والی بنایا ہوا تھا خلیفہ ثانی نے، تو ایک دن پکڑے گئے کسی خاتون سے، وہ بھی صحابہ کرام تھے جنہوں نے بڑے طریقے سے سراغ کیا، انہیں پتہ تھا رات کو یہ خاتون کے گھر جاتے ہیں تو انہیں پریشانی لاحق ہوئی، جاتے کیوں ہیں؟ انہیں پریشانی زیادہ اس لیے لاحق ہوئی تھی کیونکہ نماز فجر ان کے پیچھے پڑھتے تھے، تو انہوں نے پھر سراغ کیا، تو پہلے نے آ کے دیکھا، کہتے ہیں دیکھو میں مکمل دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو ہے وہ زنا کا عمل اتنے دقیق طور پہ انجام پا رہا ہے کہ اندر باہر ہو رہا ہے، یعنی وہ کاملاً دیکھ رہے تھے۔ دوسرے نے بھی دیکھا، تیسرے نے بھی دیکھا، چوتھے نے بھی دیکھا۔ اب مسجد میں ہنگامہ برپا پھر کر دیا، خلیفہ ثانی کے پاس پہنچے، خلیفہ ثانی نے پہلے سے گواہی طلب کی، دوسرے سے گواہی طلب کی، انہوں نے دیکھا کہ ہم نے تو اسی طرح دیکھا جیسے آنکھ میں سرما ڈالا جاتا ہے، آنکھ میں ڈال کے باہر نکالا جاتا ہے، صحیح ہے۔ تو تیسرے نے بھی گواہی دی، اب چوتھا ادھر موجود نہیں تھا، ابن زیاد بن نبی ادھر موجود نہیں تھا، تو اسے بلایا گیا، تو زیاد بن نبی جب آیا تو خلیفہ ثانی نے دیکھ کے ہی تکبیر بلند کی کہ یہ صحیح بات کرنے والا ہے۔ تو اس نے آ کے پوچھا کہ کیا آپ نے دیکھا مغیرہ بن شعبہ یہ کام کر رہا تھا؟ کہا کہ میں نے بڑے نازیبہ حالت میں تو دیکھا اسے، لیکن یہ نہیں دیکھا، یہ جو بندے بیان کر رہے ہیں یہ نہیں دیکھا۔ تو وہاں پہ پھر خلیفہ ثانی نے کہا کہ قذف، آپ کو پتہ ہے کہ 4 گواہی پوری نہ ہو تو پھر تہمت کہلاتی ہے، اور جو تہمت لگائے اس کے اوپر الٹا
جنہوں نے تہمت لگائی انہیں کوڑے پڑتے ہیں، تو انہوں نے کوڑا پکڑا اور انہیں مارنا شروع کیا، اور مغیرہ بن شعبہ کو کچھ نہیں کہا، اور زیاد بن نبی کو بھی چھوڑ دیا، اور تینوں کو کوڑے لگائے۔ تو ان میں ایک تھے ابو بکرہ صحابی، تو وہ کہتے ہیں کہ تم مجھے جتنے بھی کوڑے مار لو میں یہی کہتا رہوں گا، قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس نے زنا کا عمل انجام دیا۔ تو انہوں نے دوبارہ حد جاری کرنا شروع کی کہ اس نے پہلے بھی تہمت لگے، اب دوبارہ تہمت لگا رہا ہے، تو دوسری تہمت کی سزا دینے لگے۔ تو وہاں پہ امام علی علیہ السلام موجود تھے، تو انہوں نے خلیفہ ثانی کو کہا کہ اگر دوسری دفعہ اس کی یہ بات تہمت شمار ہوتی ہے تو دوسری دفعہ اس کی بات گواہی کیوں نہیں شمار کرتے؟ اگر وہ کوڑوں کا مستحق دوسری دفعہ قرار پاتا ہے تو رجم کرو، 4 گواہیاں پوری ہو جاتی ہیں، یعنی اپنے اس صاحب کو، اپنے ساتھی کو رجم کرو۔ یا بعض جگہوں میں وارد ہوا ہے کہ امام نے فرمایا کہ ٹھیک اگر زنا کی حد تم نہیں جاری کرتے، کیونکہ پتہ ہے زیاد بن نبی کی شخصیت کیسی تھی، تاریخ میں سب کے لیے عیاں ہے، تو وہاں پہ بیان کیا کہ اگر تم یہاں زیاد بن ابی نے جب گواہی نہیں دی تو کہا کہ ٹھیک اگر اس کے اوپر زنا کی حد جاری نہیں ہوتی تو وہ جن نازیبا حالات میں پکڑا گیا اس کی بھی کوئی حد اور تعزیر نہیں ہے، اس کا تو کچھ ہوگا۔ تو خلاصہ کلام بہرحال انسان کی طغیانیت والی ایک طب موجود ہے، طب طغیانیت ہے انسان کی، حل من مزید کی وہ خواہش مند ہوتا ہے۔ اس لیے پھر انہوں نے ذکر کیا کہ یہ جو طب ہے، قرآن میں کثیر آیات ہیں ہمارے پاس جس میں تقریباً 50 کے قریب ہے عناوین، حل من مزید ہے، یا ہے جزوعہ، خلوعہ، منوعہ، قطور، ظلوم، جہول، عجول، کتنے ہی کلمات ہیں وہ ذکر کی قرآن نے کہ جو بیان کرتے ہیں کہ یہ انسان کی طبع انسانی ہے، نہ کہ فطرت ہے۔ لہٰذا فطرت کے بارے میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، یا کہا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا۔ یا امام علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں فطرت کے لیے جملہ ہے يُثِيرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، کہ وہ جو عقول میں مدفون چیزیں ہیں انبیاء اس لیے تاکہ انہیں ابھاریں۔ بس آپ نے دیکھا طب اور فطرت جدا ہے۔ فطرت کیا تقاضا کرتی ہے؟ مطلق آزادی، بالفاظ فطرت اور معذرت، طب کیا تقاضا کرتی ہے؟ مطلق آزادی، لیکن قرآن آگے کہتا ہے نہیں، انسان تیری طب طغیان گر ہے، ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، جب اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے تو طاغوتیت اس کے اندر ابھر آتی ہے۔ قرآن کا واضح فیصلہ ہے، ان الانسان، سورۃ العلق، ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ مثلا آپ سمجھیں کہ ہمارا کوئی برنامہ نہیں ہے، نہ میں مصروف ہوں نہ آپ مصروف ہیں، تو نیند ہمیں اچھی لگے گی یا نہیں؟ کہیں گے پوری رات نہیں سوئے، نفس کہے گا نہیں اور سو اور سو، حل من مزید۔ طغیان گر ہے انسان کی طب، لہذا یہ طب انسان سے کیا تقاضا کرتی ہے کہ انسان آزادی مطلق کو چاہے، کوئی قید و بند کا وہ محتاج نہ ہو، کوئی اسے محبوس نہ کرے، کوئی اسے قید نہ، جیسے کہتے ہیں نا مجھے کیوں کہا تم نے، تم کون ہوتے مجھے کہنے والے، میری مرضی میں کروں یا نہ کروں۔ یہ طغیان گر ہے، یہ طغیانیت ہے، یہ طاغوتیت ہے اس کے وجود میں۔ اسی کو آپ حکومت دے دیں پھر کیا حال کرے گا اگلے کا؟ پھر تو چنگیز خان بن جائے گا، پھر تو فرعون بن جائے گا۔ یہ تو اللہ نے احسان کیا اس کے اوپر کہ اسے قدرت اتنی دی کہ وہ ہاتھ پاؤں نہ چلا سکے، ورنہ ادھر بھی کئی بندوں کو اس سے پکڑ کے لٹایا ہوتا۔ لہذا طغیان گر ہے انسان، اس لیے قرآن نے آ کے انسان کو بیان کیا نہیں مطلق آزادی ہے انسان تیرے لیے نہیں ہے۔ جیسے کہ قرآن میں سورہ قیامت آیت نمبر 36 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے کھلے چپائیوں کی طرح چھوڑ دیا گیا ہے، یعنی وہ جو مرضی کرنا چاہے کر دیا گیا۔ یہ گمان ہے انسان کا، اس طرح نہیں چھوڑا گیا، وہ پابند ہے، وہ مقید ہے بعض چیزوں میں، وہ آزادی محدود کا مالک ہے نہ کہ آزادی مطلق کا۔ آزادی محدود کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو تمہاری آزادی کی حدود یہ ہیں، اس سے باہر تم آزاد نہیں ہو۔ تکوینی طور پہ تو ہر انسان جانتا ہے میری آزادی کی حدود یہ ہیں، مثلا میں 4 سیڑھیوں سے تو نیچے چھلانگ لگا سکتا ہوں،
اتنا آزاد ہوں، لیکن میں 4 منزلوں سے نیچے چھلانگ نہیں لگا سکتا، اس میں آزاد نہیں ہوں میں، میری ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی۔ یہ تکوینی قید و بند انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، کچھ تشریعی اور قانونی ہیں، کچھ اخلاقی ہیں، کچھ آداب ہیں، کچھ مسائل پیش آ جاتے ہیں انسان کو، آزادی مطلق وجود نہیں رکھتی۔ آخری جو موضوع ہے اس کو مختصر طور پہ ہی دیکھیں اور اس میں گفتگو ختم کرتے ہیں۔ لیکن آزادی محدود کتنی؟ اب یہ ہمیں ثابت ہو گیا، 2 عناوین سے ہمارے لیے کیا ثابت ہو گیا؟ انسان محدود ہے، صحیح ہے۔ ایک عقلی دلیل آ گئی اور دوسری قرآن کا فیصلہ آ گیا، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى۔ انسان یہ گمان کرتا ہے تو کھلا اسے چھوڑ دیا گیا، نہیں، کھلا نہیں چھوڑا، آزادی محدود ہم نے تمہیں دی ہے، اور آزادی محدود کے یعنی فطرت کے دائرے میں رکھو اپنے آپ کو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے انسان کی جو آزادی محدود ہے، کون انسان کی آزادی کو محدود کرے گا؟ ہم میں سے کون ہے؟ آیا عدالت محدود کرے انسان کی؟ کیونکہ ہے تو محدود، تب کیا چاہتی ہے؟ لامحدود۔ اب لامحدود چاہنے والا اسے کوئی تو آگے محدود کرے گا۔ جیسے یہ بعض اچھے کالم نگاروں نے کالم لکھے ہیں، اخبار میں آتے ہیں نا کالم نگاروں کے کالم، تو لیبیا میں جو معمر قذافی تھا اس کے بیٹے کے اوپر بھی کچھ لکھا گیا تھا۔ اس کا بیٹا جو ہے بڑا عیاش ٹائپ تھا، اور کیونکہ استعماری ہاتھوں میں پلا بڑا تھا تو انگلینڈ میں وہ واحد بندہ تھا جس کا چلان نہیں ہوتا تھا، وہ روڈوں پہ چلاتا تھا، کہہ لگاتا، کوئی پکڑ لیتا، سیکنڈوں پہ آزاد ہو جاتا، ایجنسیاں پیچھے اس کے بیٹھی آزادی کے لیے۔ تو جب حالات خراب ہوئے تو اتنے بدترین طریقے سے مرا کہ تاریخ میں شاید ہی کوئی اتنے بدترین طریقے سے مرا ہو۔ معمر قذافی کے سامنے اس کے ایک تو بچے سارے مارے گئے، پھر غربت میں اس نے اچھا خاصا وقت کاٹا کیونکہ فرار کر گیا، فرار کیا تو بھوک، پیاس، ذلت، غربت، ساری چیزیں اسے سہنے پڑی۔ لیکن آپ اس طرح اندازہ لگائیں اس کے یہ جملے، وہ روشنائیوں میں رہنے والا، خوب تیز گاڑی چلاتا تھا، چالان پہ چالان ہوتے، کوئی اسے روکنے والا نہیں، بندے کوئی قتل کرے کوئی اسے پکڑنے والا نہیں، جس ملک میں وہ پرواز کر کے جانا چاہے خصوصی اس کے لیے جہاز کھڑا ہے، کسی ملک کی حدود اس کے لیے پابندی نہیں لگاتی تھی۔ آزادی مطلق کا خواہاں کس طریقے سے مقید ہو کے رہ گیا۔ لیکن ادھر ایک سوال، انسان کی طبع تو یہی ہے، اگر ہم اپنے نفس کی تربیت نہ کریں تو ہم بھی ویسے ہی ہیں، ہمارے پاس ابھی وسائل نہیں مہیا، ورنہ ہم بھی ویسے ہی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون آگے محدود کرے انسان کی آزادی کو؟ آیا ایجنسی آگے محدود کرے؟ جیسے پاکستان میں ایجنسیاں ہی آ کے طالبان، داعشیوں کو محدود کرتی ہیں۔ اچھا، آیا عدالتیں آ کے محدود کرے انسان کی آزادی کو؟ آیا پارلیمنٹ آ کے محدود کرے؟ حکومتی قوانین آ کے محدود کرے؟ کیا کون محدود کرے؟ ادھر اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ محدودیت انسانی ٹھیک ہے انسان کے لیے، لیکن اس کی طبیعت کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کس طریقے سے کنٹرول، اس کی کون مرز بندی کرے گا، حد بندی کرے گا، اس سے باہر نہیں جانا، اس کے اندر رہ لو۔ جیسے آپ بچے کو کہتے ہیں نا، دیکھو گھر میں جو مرضی کرو، گھر سے باہر نہیں جانا، یا اس پارک میں جو مرضی کر لو، دیکھو روڈ کراس نہیں کرنی، آخر مرز بندی کرتے ہیں، حد بندی کرتے ہیں۔ ادھر ہمارے پاس تو واضح جواب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات۔ سورہ قمر آیت نمبر 49 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر شے کو خلق کیا ہے لیکن مقدار کے ساتھ، یعنی اس کی حد بندی کر کے ہم نے خلق کی ہے، آزاد نہیں اسے خلق کیا، یعنی آزادی ضروری ہے۔ اور انسان جو ہے وہ کاملاً اپنی آزادی کا مالک نہیں ہو سکتا، لہذا حریت اور آزادی انسان کے ہاتھ میں ایک امانت ہے۔ اس امانت کو خالق نے، ہمارے خالق دو جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے ہر شے کو خلق کیا ہے، اس نے انسان کو حد بندی کے ساتھ خلق کیا ہے۔ بالفاظ دیگر آزادی کا حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ انسان کو اللہ نے یہ آزادی کس طور پہ دی ہے؟ ودیت کی ہے، امانت کے طور پہ۔ مثلا ہم اپنے گھر میں بچے سے ہر جیسا سلوک نہیں کر سکتے، جیسے بھی غرب جو ہے وہ بہت ہی بھیانک جگہ پہ غرب پہنچ چکا ہے اور عالم اسلام کو فاسد کر رہا ہے۔ اس ٹائم ہمارا پاکستان میڈیا اسی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔
ابھی آپ پاکستان میڈیا کے ڈرامے دیکھ لیں، ان کے موضوعات کیا ہیں، سننے کو آئے ہیں، کیونکہ 2001 سے تو ہم نے کوئی میڈیا کو دیکھا ہی نہیں پاکستان کی، نہ فرصت ملی اور نہ اس کو دیکھنے کے وہ قابل رہا۔ تو ان کے موضوعات ایک ہی ہیں، وہ کیا ہیں؟ شادی شدہ جوڑے کے اختلافات ساس سسر کے، اور دوسرا کیا ہے؟ شادی شدہ خاتون دوسرے مرد سے کیسے تعلق پیدا کریں، اور تیسرا ان قریب جو ہے وہ تماشا شروع ہونے والا ہے کہ والدین اپنے بچوں سے جنسی رابطہ کیسے قائم کریں۔ اس کو خوب ترویج کر کے بیان کر رہے ہیں کہ والدین بچوں سے اپنے جنسی رابطہ قائم کریں، اس میں آزاد ہے، کس نے غلام کیا انہیں، کس نے قید و بند میں انہیں رکھا ہے۔ لہٰذا یہ آفت تو غرب میں بہت زیادہ موجود ہے، بہت ہی بڑے پیمانے پہ موجود ہے کہ برے طریقے سے یہ بہرا روی جنسی پھیلی ہوئی ہے۔ لہٰذا اسلام نے آزادی کو مالک ملکیت نہیں انسان کی قرار دیا، امانت قرار دیا ہے۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، جب مقدار کے ساتھ اللہ نے ہر شے کو دیا ہے تو مقدار ہمیں کس نے عطا کی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اگر بچے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں تو ہمیں مطلق چھوڑ دیا ہے، نہیں ان سے جنسی رابطہ نہیں کر سکتے، ان سے ظلم و ستم کا رابطہ نہیں کر سکتے، ان پہ جبر نہیں ہر جگہ پہ کر سکتے، اس کو اپنی ملکیت نہیں سمجھ سکتے، اس کے اپنے فیصلے کسی عمر کے حصے میں ہوں گے، اس کے اپنے اختیارات ہوں گے۔ حتیٰ کہ اگر باپ بچی کا ولی بھی بن جائے تو باپ کی اجازت کاملاً دخیل نہیں ہے اس کے نکاح میں، اگر لڑکی راضی نہیں ہے تو نکاح نہیں ہوگا، باطل ہے، وہ جتنا عرصہ بھی اس مرد کے ساتھ گزار لے، اگر باپ نے زبردستی کی اس کا نکاح ہی نہیں ہوا۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ انسان کے پاس آزادی امانت ہے، اس کو اللہ نے محدود کیا ہے۔ میں اپنی مرضی سے ہر چیز نہیں دیکھ سکتا، موبائل ٹھیک ہے میرے پاس ہے، میں موبائل میں ہر چیز دیکھوں، ہر چیز نہیں دیکھ سکتا۔ پیسہ میرے پاس ہے، کیا پیسے سے ہر کام انجام دوں؟ نہیں۔ جوانی میرے پاس ہے، اس جوانی کو جیسے مرضی استعمال کروں؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امانت کے طور پہ ہمیں یہ دی ہے۔ لہذا یہ ہمارے پاس بحث آتی ہے۔ اس سے اگلا ٹاپک بہت ہی دلچسپ ٹاپک ہے، اس کو انشاءاللہ اگلے ہم درس میں پڑھیں گے۔ آزادی الہی جہان بینی اور مادی جہان بینی کی نگاہ میں۔ مادی جہان بینی اگر کوئی رکھتا ہے، یعنی مادہ پرست ہے، مادی تفکر رکھتا ہے، اس کی نظر میں آزادی کسے کہتے ہیں؟ اور جو الہی جہان بینی رکھتا ہے اس کی نظر میں آزادی کسے کہتے ہیں؟ اسے اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔